تو یہ دو کام ہیں، دین پہ چلنا، دین کو پھیلانا، ان دونوں کو بیک وقت سیکھنا اور کرنا، اس کے لیے تبلیغ کا کام ہو رہا ہے۔ تو اس میں کون سی بات ہے جو آپ کے مزاج کی نہیں؟ کیا اللہ کی بات مزاج کی نہیں؟ کیا رسالت کی بات مزاج کی نہیں؟ یا ختم نبوت کی بات مزاج کی نہیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کون ان کا انکار کر سکتا ہے؟ مرنا اس میں یہ کہہ سکتا ہے جی ہاں بات تو ٹھیک ہے پر ہماری کمزوری ہے۔ تسلیم تو کرے، مانے تو صحیح، پھر اللہ سے مانگے اے اللہ میرے لیے راستہ کھول، میں تیرے دین پر چلوں، تیرے دین کو پھیلاؤں، پھر وہ خود ہی راستے دے گا، رہبری فرمائے گا، راستے دکھائے گا۔ طلب ہو طلب، راستے اللہ دیتا ہے۔ وہ کہنے لگے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہدایت اپنے ہاتھ میں رکھی، اگر ہوتی تیرے حبیب کے ہاتھ میں پہلے بنو ہاشم کو دیتا، پھر قریش کو دیتا، پھر مکے والوں کو دیتا، پتہ نہیں بلال کا نمبر آتا کہ نہ آتا۔ جو طلب کرتا ہے اس کو مل جاتی ہے۔ وہ حبشے کا بلال ہو، فارس کا سلمان ہو، روم کا صہیب ہو، مصر کی ماریا ہو، جو طلب کرے گا اس کا سینہ کھل جائے گا۔ تو اس کے لیے نکلنا 4 مہینے چلا، یہ سیکھنے کے لیے 4 مہینے لگا، تربیت کے لیے وقت چاہیے۔ 4 مہینے دو، 40 دن دو، مہینے میں 3 دن دو، جن کے 4 مہینے لگے وہ باہر جاؤ، باہر کے مسلمانوں کو خبردار کرو، متوجہ کرو، وہ بیچارے برباد ہو رہے ہیں، نسلیں ان کی جا رہی ہیں غیروں کی طرف۔ ان ساری چیزوں کو اپنے اندر لانے، سمیٹنے، جوڑنے، جمع کرنے اور اوروں کو پہنچانے کے لیے یہ اللہ نے ایک اپنے غیب سے کام چلایا ہے۔ یہ کسی جماعت کی طاقت نہیں کہ پوری دنیا میں اس طرح قافلے چلا دے۔ کس میں طاقت ہے کہ اپنے پیسے سے جاؤ 1 سال کے لیے باہر؟ کوئی جاتا ہے؟ 1 سال کے لیے جاؤ، اپنے گھر سے پیسہ خرچ کرو، جاؤ۔ کتنے گئے جو واپس لوٹ کے نہ آئے؟ وہیں قبریں بن گئیں۔ کتنے واقعات ہیں، افریقہ میں قبریں بنی پڑی، امریکہ میں بنی پڑی، یورپ میں بنی پڑی، آسٹریلیا میں بنی پڑی، ایشیا میں بنی پڑی۔ وہ جیسے اللہ کے نیک بندے، اولیاء کرام عظام، محدثین، تابعین، مفسرین، علماء جیسے پھرتے 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 کہیں پیدا ہوئے، کہیں قبر بنی، کہیں پیدا ہوئے، کہیں قبر بنی۔ اللہ نے اس سنت کو پھر اس دور میں زندہ کیا کہ عام آدمی وہ بھی اللہ کے کلمے کو لے کر پھرتے 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 وہ مر رہا امریکہ، وہ مر رہا افریقہ میں، وہ مر رہا یورپ میں، وہ مر رہا ترکی میں۔ ابو ایوب 1970 میں پاکستان کی جماعت گئی ترکی، پہلی جماعت، فیصل آباد کا ایک آدمی تھا اعلی بخش، اس کا وہاں انتقال ہو گیا، پہلا آدمی جو باہر ملک میں، یورپ کے کسی ملک میں فوت ہوا۔ تو وہاں جب مسلمانوں کو پتہ چلا علماء کو، تو وہاں کے 4 بڑے مفتی تھے، ان چاروں نے متفقہ فیصلہ کیا کہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبرستان میں اس کو دفن کیا جائے گا۔ کہ ابو ایوب انصاری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، وہ بھی تبلیغ کے لیے استنبول آئے تھے، یہ بھی اسی کے لیے آئے ہیں، ان کو وہی دفن کیا جائے۔ جہاں بادشاہ نہیں دفن ہو سکتے تھے وہاں ان کے متفقہ علماء کے فیصلے تھے، ان کو ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے میزبان، جن کے گھر کے سامنے آپ کی اونٹنی بیٹھی، جہاں سب سے پہلے آپ کے قدم مبارک لگے اور آپ وہاں تشریف فرما ہوئے، وہ گھرانہ، وہ گھر، وہ صحابی استنبول میں دفن ہیں۔ 90 برس کی عمر میں وہاں گئے اور انتقال ہوا، وہیں دفن کیا۔ اب 4 مفتی آپس میں لڑے کہ میں ہی غسل دوں گا، میں ہی جنازہ پڑھوں گا، میں ہی کفن دوں گا۔ تو جو امیر تھے ملک بہرام خان، یہ امیر تھا، انہوں نے کہا یہ ہم فیصلہ کرتے ہیں، ایک مفتی غسل دے، ایک مفتی کفن دے، ایک مفتی جنازہ پڑھائے، ایک مفتی قبر میں اتارے۔ زمیندار دیہاتی کو 4 مفتیوں نے، ایک مفتی غسل دے رہا، ایک مفتی کفن دے رہا، ایک مفتی جنازہ پڑھا رہا، ایک مفتی قبر میں اتار رہا۔ یہ ہے تبلیغ کی دی ہوئی عزت۔ فیصل آباد میں مرتا 10 آدمی بھی جنازہ نہ پڑھتے، ایسا بے معلوم آدمی تھا۔ پورا استنبول امڑ آیا اس کے جنازے میں شرکت کرنے کے لیے۔ اب بھی اس کی قبر نہیں ہے، کتبہ لکھا اعلی بخش، شہید فی سبیل اللہ، پاکستان۔ یہ کوئی جماعت ایسے لوگ نہیں تیار کر سکتی، نہ ہی رائمنڈ والے تیار کر سکتے ہیں۔ یہ ختم نبوت کی کرامت ہے، یہ ختم نبوت کا معجزہ ہے کہ آپ کی برکات آج زندہ ہیں۔ آپ نے
آپ دنیا سے گئے ہیں، اپنی برکتیں لے کر نہیں گئے، اپنی امت کو پوری دے کر گئے ہیں۔ اس کے نام پہ جب بھی کام کھڑا ہوگا امت تڑپے گی، نکلے گی۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، تبلیغ کو آج ساری دنیا میں ہدایت پھیلی، مدرسے بنے، خانقاہیں بنی، دارالعلوم بنے۔ ایک ان پڑھ تاجر نے ساؤتھ افریقہ دنیا کا خوبصورت ترین ملک، اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا پھرائی، کسی جگہ مجھے رہنے کا خیال نہیں آیا سوائے ساؤتھ افریقہ۔ وہاں گیا تو میرا جی چاہے یہیں رہ جاؤں، پھر دل میں جب مر جانا ہے تو لمبا، پھر ساؤتھ افریقہ ہکو گا، مر جانا تو ہکو گا تو لمبا سیدھے ساؤتھ افریقہ۔ اتنا خوبصورت ملک، اور وہاں کی دولت اربوں سے زیادہ ہے، مگر زمین یوں تھوڑی کھودو تو سونا باہر نکل آتا ہے، ٹھوکر مارو تو ہیرے باہر نکل آتے ہیں۔ پوری زمین کو اللہ نے سونے سے، ہیروں سے بھر دیا ہے۔ ایک ان پڑھ تاجر ہندوستان کا، کوئی عالم نہیں، کوئی مدرس نہیں۔ حج میں سن 64 میں وہاں کسی تبلیغ وہاں کام کھلا تھا، جڑا کام دیکھا، وہاں سے سیدھا ہندوستان گیا، 4 مہینے لگائے، داڑھی پگڑی کے ساتھ، پاجامے کرتے کے ساتھ، پورے 6 لاکھ کی آبادی میں پہلا مسلمان تھا جو اس شکل میں، جس نے جوہانسبرگ کے ایئرپورٹ پہ قدم رکھا۔ اب وہ 1 سال پہلے مر گیا ہے۔ اس ایک ان پڑھ کی محنت پر آج بڑے بڑے دارالعلوم وہاں قائم ہو چکے ہیں، اور ہزاروں ساؤتھ افریقہ کے نوجوان عالم بن چکے ہیں، حافظ بن چکے ہیں۔ عورتیں برقعے میں آ گئیں، برقعے زندہ ہو گئے ساؤتھ افریقہ میں۔ یہ ایسی عالی شان محنت ہے کہ ایک ان پڑھ تاجر بھی اتنے بڑے بڑے مدرسوں کے وجود میں آنے کا ذریعہ بن سکے۔ تو بھائیو، یہ ہماری بات نہیں، اوپر کی بات ہے، صرف یہ زبان استعمال ہو رہی۔ ہمیں آپ سے مفاد ہے کہ جب آپ دین کا کام کریں گے تو ہمیں اجر ملے گا، اتنا مفاد ضرور ہے، باقی کچھ نہیں چاہیے، نہ کوئی آہ چاہیے، نہ کوئی واہ چاہیے۔ تو اس لیے ہم آج ایک تو توبہ کریں، یا اللہ آج تک جو کیا معاف کر دے، میری توبہ، توبۃ نصوحا، سیدھی توبہ، سچی توبہ۔ اور آج کے بعد اپنی زندگی کو محمدی سانچے میں لانے کی نیت کریں، اور آج کے بعد دنیا میں اسلام پھیلانا اپنی زندگی کا مقصد بنائیں۔ اس سب کے لیے نیتیں تو کر لو بھائی، نیت کرنا بھی مشکل ہے، نیت تو کر لیں کہ اللہ ہم نے توبہ کر لی ہے، بھائی ٹوٹ جائے تو پھر بھی دروازہ کھلا ہوا ہے، پھر بھی ہو سکتی ہے۔ یوں نہ کہو شیطان کا ایسی توبہ کا کیا فائدہ، اسے جا کے میں ٹوٹ جاؤں۔ کرو توبہ، کرو، اللہ کو دکھاؤ کہ اللہ میں تیرا عاجز بندہ ہوں، گناہ ہو جاتا ہے، میں نادم ہوں، مجھے معاف کر۔ اگر موت آئے تو توبہ پہ تو آئے، بدماشی پہ موت تو نہ آئے۔ اور اللہ کے دین کو سیکھنے کے لیے، پھیلانے کے لیے اپنے گھروں کو چھوڑنے کی نیت اور ارادے کرو۔ اس کے لیے ہیں 4 مہینے، چلات، جن کے وقت لگے ان کے لیے سال 7 مہینے۔ یہ سیکھنے کا ایک نظام ہے۔ تو اس میں بھائی جو جتنا وقت دے دے اس کا بھلا ہے، لیکن بہرحال فائدے کی چیز ہے اور اپنی ذمہ داری کی چیز ہے، اس سے جان بچ نہیں سکتی۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ کے بعد میں تھوڑی سی بات لمبی ہوئی ہے، مجھے بھی پتہ ہے، لیکن پتہ نہیں کتنے سالوں کے بعد آئے، بعد میں آنے کا موقع ملے نہ ملے، ایک پوری بات آپ کے سامنے آ جائے کہ اس تبلیغ کی محنت سے کیا چاہ رہے ہیں۔ اتنی بات نہیں کہ بھائی جی ہم تو نماز پڑھتے ہیں، جاؤ نا بے نمازیوں سے بات کرو۔ ایک تاثر ہے، ہم تو نماز پڑھتے ہیں تو ہم سے کیا بات کرتے، بے نمازیوں سے بات کرو۔ تو یہی تو آپ سے بات کر رہے ہیں کہ اوروں کو جا کے بھی اس کے لیے تیار کرو، کم از کم نماز کے لیے تیار کرو۔ مزید ایسے ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے۔